اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہمارا سورہ زخرف کا لیسن آیت نمبر 61 سے 89 تک ہے، اور اس کی پہلی آیات یعنی 61 سے 66 تک حضرت عیسیٰ کا پیغام ہے اور قیامت کے اچانک آنے کی خبر ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، تو لوگو تم اس بارے میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرتے رہو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور کہیں شیطان تمہیں راستے سے روک نہ دے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانیوں کے ساتھ آئے، یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دیے تھے نا انہیں، تو جب وہ معجزے لے کر آئے، قال قد جئتکم بالحکمہ، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر وہ بعض باتیں واضح کر دوں، یعنی کلیئر کر دوں، جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا پیغام بھی یہی تھا، وہ بھی لوگوں کو اسی بات کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو بھی اللہ بنا دیا، یعنی ان کی عبادت کرنے لگے، حالانکہ وہ خود یہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے ہلاکت ہے۔ هل ينظرون الا الساعۃ، کیا یہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 67 سے 77 تک قیامت کے دن پرہیزگاروں اور گناہ گاروں کے انجام میں فرق واضح کیا گیا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن سارے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور ان سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہیں نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یعنی جو متقین لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، یعنی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار رہے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، انہیں حکم ہوگا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جو۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان پر سونے کی پلیٹوں اور پیالوں کا دور چلایا جائے گا، یعنی انہیں کھانا جو ہے نا وہ سونے کی پلیٹوں میں اور پیالوں میں دیا جائے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں ہر وہ چیز ہوگی جسے تمہارا دل چاہے گا اور جس سے آنکھوں کو مزہ آئے گا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان نیک اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، جس میں سے تم کھاؤ گے۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور بے شک مجرم لوگ جہنم کے ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہ عذاب نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوسی کے عالم میں پڑے رہیں گے، یعنی نہ تو ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، وہ مایوس ہوں گے، اور نہ ہی وہ عذاب ان سے کم کیا جائے گا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے، یعنی ان لوگوں نے خود ہی غلط کام کر کے، گناہ کر کے خود پر ظلم کیا کہ آج وہ جہنم میں ہیں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ جہنم میں مقرر فرشتے کو پکاریں گے کہ اے مالک، تمہارا رب ہمیں موت دے دے، وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں پڑے رہنا ہے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 78 سے 89 تک کافروں کے پوشیدہ منصوبے اور اللہ کے علم و اختیار کا بیان ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہدایات ہیں۔
लक़द जिनाकुम बिलहक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरकुम लिलहक़्क़ि कारिहून। यकीनन हम तुम्हारे पास हक़ लाए थे, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक़ को नापसंद करते थे। अम अबरमु अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, क्या उन्होंने कोई बात तय कर ली है, यानी कोई मंसूबा बना लिया है, कोई साजिश कर ली है, तो बेशक हम भी तय करने वाले हैं। अम यहसबूना अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवहुम, क्या वो समझते हैं कि हम उनकी पोशीदा बातें और सरगोशियाँ नहीं सुनते? भला क्यों नहीं। व रुसुलना लदैहिम यक्तबून, बल्कि हमारे फरिश्ते उनके पास लिखते जाते हैं। कुल इन काना लिर्रहमानी वलद, आप उन्हें कह दें कि अगर बिलफर्ज अल्लाह की कोई औलाद होती, फ़ाना अव्वलुल आबिदीन, तो मैं सबसे पहला इबादत करने वाला होता। सुबहान रब्बिस समावाति वल अर्द, वो पाक है आसमानों और ज़मीन का रब। रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून, और वो अर्श का रब है और वो पाक है उन सारी बातों से जो ये उसके बारे में करते हैं, यानी कि अल्लाह की औलाद है, अल्लाह के कोई बेटा है, तो इस तरह की सारी बातें जो है ना वो फजूल हैं। अल्लाह ताला पाक है इन सारी चीज़ों से। फ़ज़रहुम यखूज़ू व यलअबू, तो आप इन्हें छोड़ दें, वो बेकार बातों में उलझे रहें और खेलें कूदें। हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी युअदून, यहाँ तक कि वो अपने उस दिन को पहुँच जाएं जिनका उनसे वादा किया जाता है। वहुवल्लज़ी फ़िस्समाई इलाहुन व फ़िल अर्दि इलाह, वही आसमानों में मबूद है और ज़मीन में भी मबूद है। वहुवल हकीमुल अलीम, और वह खूब हिकमत वाला और खूब इल्म वाला है, यानी आसमानों में भी अल्लाह है और ज़मीन में भी अल्लाह ही है मबूद, और वो बड़ी हिकमत वाला और बड़े इल्म वाला है। व तबारकल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा, और बहुत बाबरकत है वो जिसके लिए आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है सबकी बादशाहत है। व इंदहु इल्मुस साअती, और उसी के पास क़यामत का इल्म है। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। वला यमलिकुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही शफ़ाअ, और वो माबूद जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सिफारिश का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। इल्ला मन शहिदा बिलहक़ फ़हुम यालमून, मगर वो लोग जिन्होंने हक़ की गवाही दी और वो इस बात को जानते भी थे, यानी इल्म के साथ सोच समझ के उन्होंने हक़ की गवाही दी, उन लोगों को अल्लाह ताला अलाउ करेंगे सिफारिश करने का। वला इन सालतहुम मन खलक़हुम, और अगर आप उनसे पूछें कि उन्हें किसने पैदा किया, ला यक़ूलुन्ना अल्लाह, तो वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फ़अन्ना युफ़कून, तो फिर ये कहाँ बहके फिरते हैं, यानी जब इन्हें पता है कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है, तो फिर ये क्यों इधर उधर के माबूदों को और बुतों को पूछते हैं। वकीलिही या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की कसम कि ऐ मेरे रब, बेशक ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाएंगे। फ़स्फ़ह अनहुम वकुल सलामुन फ़सौफ़ यालमून, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुँह फेरें, यानी इन्हें अवॉइड करें और इन्हें सलाम कह दें, अनकरीब वो खुद ही जान लेंगे, यानी इन्हें पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। तो ये थी हमारी आयत नंबर 89 तक आज का लेसन। तो इसको फिनिश करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।